السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ تو آج میں جس تاریخی مقام پر آپ کو لے کر آیا ہوں وہ ہے جنوں والی ڈیری۔ یہ ٹیکسلا کے اندر ہے اور یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے۔ ابھی آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں۔ یہ اس کا بورڈ ہے، تو اس کے اوپر ہسٹری لکھی ہوئی ہے کچھ، تو باقی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اندر جا کے بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ اس کا وزٹ کراتا ہوں، ساتھ ساتھ اس کی ہسٹری بھی دکھاتا ہوں۔ یہ ادھر اردو میں بھی لکھا ہوا ہے جنوں والی ڈیری۔ یہ دیکھ، کچھ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جو چیز اس تاریخی مقام کے ساتھ وابستہ ہے کہ یہ جنوں والی ڈیری ہے، تو آپ کو وہ ساری تفصیل بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ اس کی اصل کیا ہے اور یہ جنوں والی ڈیری کے نام سے کیوں منسوب ہے۔ مین گیٹ کا دروازہ تو بند ہے، تو اس طرف سے تھوڑا سا راستہ ہے، اس راستے سے میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ یہ میرے اس طرف ہے جنوں والی ڈیری۔ یہ اس کا مین ہال ہے، یہ والا، اور یہ دیواریں دیکھیں کتنی چوڑی، اور پھر اس طرف سے یہ والے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، جنوں کے لیے نہیں بلکہ بدھ مت کے راہبر جو تھے ان کے ماننے والوں۔ ادھر بورڈ لگا تھا، تو بورڈ تو خیر اتر گیا ہے۔ یہ اس کا داخلی دروازہ ہے۔ دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سٹوپیں اس طرح گول شیپ کے پتھر وہاں موجود تھے، جو اب یہ تو خیر ٹوٹ گیا ہے، لیکن گول شیپ پہ پتھر جو ہے نا وہ تراشے گئے، وہ موجود تھے۔ یہ اس کی چوڑی بڑے پتھروں کے ساتھ کی گئی۔ یہ غالباً زلزلے کی وجہ سے یہ پتھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو سینٹر میں چھوٹے پتھر لگا کے ان کو محفوظ کیا، تو ابھی تک یہ محفوظ ہے۔ یہ سینٹر میں تالاب تھا جنوں کے نہانے کے لیے، اور اس طرف پھر یہ ان کی جو ہے نا وہ مجسمے رکھے گئے تھے۔ یہ راہبوں کے بیٹھنے کے لیے کمرے، اور اس طرف بھی کمرے، اور پھر ادھر بدھا کا مجسمہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ والے طاقچے جو ہیں بدھا کے مجسمے کے لیے، یہاں بڑا مجسمہ اور یہ چھوٹے مجسموں کے لیے، اس طرح یہ بھی، اور پھر یہ بھی۔ ناظرین، یہ تاریخی مقام چونکہ جنوں والی ڈیری کے نام سے منسوب ہے، تو اب بات کرتے ہیں جنوں والی ڈیری کے متعلق۔ کیا یہاں جنات پڑھتے تھے، یہاں ان کا بسیرا تھا، یا یہ والا مقام جنوں نے بنایا تھا، یا یہاں پر رہنے والے؟ یہ جگہ تو تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی ہے، لیکن جب کوشان دور حکومت آیا تو کوشان نے اس جگہ کو اور ٹیکسلا کے اندر ان عمارات کو بنایا۔ پھر ہنوں کا دور آیا تو ہنوں نے اس کو برباد کر دیا۔ ہنوں کے بعد یونانی وہ بھی آئے، انہوں نے بھی کچھ اپنا عمل دخل اس میں دکھایا۔ جب یہ برباد شہر ہوا تو اس کے بعد یہ دوبارہ آباد نہیں ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا، اس ایریا میں بہت سارے جنگل تھے، اونچی اونچی جڑی بوٹیاں تھیں، لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی آدمی یہاں سے گزرا تو اس نے آ کر یہاں دیکھا کہ بارش کی وجہ سے اوپر والی مٹی ہٹی ہے اور نیچے سے کچھ چاندی اور سونے کے سکے نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ مورتیاں بھی دریافت ہوئیں۔ جو ہی اس کو کھودنا شروع کیا تو لوگوں کو مختلف سکے، مورتیاں، ہیرے، جواہرات اور کچھ برتن بھی ملے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ یہ سب کچھ انسان کا کمال نہیں بلکہ یہ جن ہی ہے جو لوگوں کو امیر کر رہے ہیں۔ تو پھر گورنمنٹ کو پتہ چل گیا، تو گورنمنٹ نے اس علاقہ کو اپنی تحویل میں لے کر اس کی جب کھدائی کی تو یہ والا سٹوپا ظاہر ہوا۔ لیکن بھی دن کی روشنی یا رات کے اندھیرے میں یہاں آ کے کھدائی کرتا تو اس کو یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا جو کہ بہت قیمتی ہوتا، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ پیسے انسان نے نہیں
بلکہ جنہوں نے یہاں دبائے ہیں جو اس علاقہ کے رہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. یہاں سے وافر مقدار میں پیسے نکلنے کی وجہ سے اس مقام کا نام جنوں والی ڈیری مشہور ہو گیا. یہ ایک یادگاری منتی اسٹوپا ہے کہ جو لوگ جس طرح ہم درباروں پہ جا کے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی لوگ اپنے اس بدھا کے آگے حاجات اپنی پیش کرتے تھے. تو جو ان کی حاجات پوری ہو جاتی تھی تو پھر وہ اپنے حیثیت کے مطابق ایک اسٹوپا بناتے تھے. یہاں بھی ایک اسٹوپا تھا. پھر اس طرف دیکھیں تو یہاں بھی ایک اسٹوپا بنا ہوا تھا، یہ والا. یہ تو خیر ختم ہو گیا، وہ ابھی تک موجود ہے. تو یہاں بھی اسٹوپا تھا یہ والی جگہ پہ. پھر اس طرف بھی اسٹوپا تھا. یہ بورڈ ادھر لگا ہوا تھا، جس طرح پنجاب میں جہاز نہیں چھوڑتے کوئی چیز، اس طرح ادھر بھی انہوں نے کچھ چیز نہیں چھوڑی. یہ لے گئے سب اکھاڑ کے. یہ والی جگہ ہیں، یہ مین بدھا کا اسٹوپا. یہ مین اسٹوپا کے گرد یہ چاروں طرف دیکھیں کہ راہداری بنی ہوئی ہے، اور یہ غالباً 7-8 سیڑھیاں چڑھ کے تو پھر اوپر جاتے ہیں. تو باقی اس کے چاروں طرف راہداری بننے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس کا طواف کیا کرتے تھے. اور اس کی سائڈوں پہ جتنے بھی یہ آپ کو اسٹوپے نظر آ رہے ہیں، کوئی چورس ہے، کوئی گول ہے، تو یہ منتی اسٹوپے ان کو کہا جاتا ہے. تو منتی اسٹوپوں کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہے کہ جب جس طرح ہم اپنے مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے کوئی منت مانگتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، اولاد کی، کاروبار کی یا شادی کی، وہ منتیں مانگتے ہیں. تو اسی طرح بھی یہی لوگ منتیں مانگتے ہیں. وہ منت اگر ہماری پوری ہو جاتی، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، یا پھر اس پر جا کے پھول نشاور کرتے ہیں. بدھزم میں جو بڑا ہوتا تھا، سرمایہ دار ہوتا تھا، اس کو بدھا کے اسٹوپا کے قریب ہی منتی اسٹوپا بنانے کی اجازت ہوتی تھی. اور جو تھوڑا سا غریب ہوتا تھا تو اس کو وہ باہر سائڈ پہ، لیکن حدود یہی ہوتی تھی. تو یہ والی جگہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ والے کمرے بنے ہوئے تھے بدھ بخشوؤں کے لیے، جو یہاں بیٹھ کے بدھا کی پوجا کیا کرتے تھے. یہاں جس طرح یہ بنی ہوئی جگہ، یہ ان بدھ بخشوؤں کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی. وہ ادھر بیٹھ کے اپنی بدھا کی پوجا کرتے تھے. یہاں بھی کمرے تھے، یہ بھی جگہ تھی، کچھ اس کے اثرات. اور پھر اس طرف بھی یادگاری منتی اسٹوپا ہے، یہ بنایا گیا تھا. ایک وہ والا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، تو ان کا گزر ایک سرنگ سے ہوا. سرنگ میں ان کو کچھ کنکریاں چپی جو ان کے پاروں کو تکلیف دے ثابت ہوئی. انہوں نے کنکریاں اٹھا لیں کہ ہم نے تو تکلیف اٹھا لی ہے، آئندہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. خیر، کسی نے 2 اٹھائیں کنکریاں، کسی نے 4 اٹھائیں، کسی نے زیادہ اٹھائیں، اور کسی نے بالکل نہ اٹھائی. جس کا دل زیادہ نرم تھا اس نے زیادہ اٹھا لی، جس کا دل تھوڑا سا سخت تھا اس نے بالکل نہ اٹھائی. جب وہ سرنگ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کنکریاں نہیں تھیں، بلکہ وہ جو کہ بہت زیادہ قیمتی تھے. جس نے 1 اٹھائی وہ بھی خوش ہوا، جس نے 2 اٹھائیں وہ زیادہ خوش ہوا، جس نے اس سے زیادہ اٹھائیں وہ اس سے زیادہ خوش ہوا. لیکن جس نے تھوڑی اٹھائیں وہ پریشان ہوا کہ کاش میں زیادہ سے زیادہ اٹھا دیتا. پھر اس کے بعد جس نے بالکل ہی نہیں اٹھائی تھیں تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اس دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے. زندگی وہ اندھیری سرنگ ہے، اور نیکی کی ان کنکریوں کی طرح جو بظاہر مشکل تو لگ رہی ہیں، ہمارے پیروں کو چبھ رہی ہیں، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. اس زندگی میں جو نیکی ہم کریں گے وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوگی، اور اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے 2-4 مشکلات اور اٹھائی ہوتی، کچھ نیکیاں اور کمائی ہوتی. کہتے ہیں کہ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا تھا. کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، جب سارا پانی ختم ہوگا تب دریا پار کروں گا. وہ لوگ کہنے لگے کیسی بیوقوف کی بات کر رہے ہو، پانی ختم ہونے کے انتظار میں تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. گزرنا ہے تو ہمت کرو اور گزر جاؤ. یہ سن کر اس بندے نے اس کی طرف دیکھا اور درد بھرے لہجے میں بولا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو یہ ہمیشہ سوچتے ہو کہ جب زندگی کی مصروفیات ختم ہوں گی تب اللہ کے فرمان بردار بندے بنیں گے،
نماز پڑھیں گے، نیکی کے کام کریں گے۔ تو یاد رکھو، جس طرح دریا کا پانی ختم ہونے سے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی، اسی طرح تمہاری مصروفیات ختم ہونے سے پہلے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر ہمت کرو اور کر گزرو، کیونکہ جو کچھ بھی کرنا ہے تم نے خود ہی کرنا ہے۔ آخر ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ سارے محل، گھر بار، حویلیاں ویران ہو جائیں گی۔ اپنی قبر کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پچھتائیں اور کچھ کر نہ سکیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے جو اس وقت موجود ہیں، یہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ لوگ، جو لوگ آباد تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اس پہ سینکڑوں سال رہنا ہے، لیکن یہ چیز آج بھی بول بول کر کہہ رہی ہیں نہیں، یہ دنیا فانی ہے، ہر انسان نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا۔ اس طرف دیکھیں تو یہ پتھر جتنے بھی ہیں یہاں پر انہوں نے مجسمے کنندہ کی تھی۔ اس طرف بھی یہ جو آپ کو سینٹر میں خالی جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں پر بھی بدھا کے ماننے والے بیٹھ کر بدھا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ تر یونانی طرز کا جو ہے نا ملاپ ہے۔ باقی جتنی بھی اس اسٹوپا کے اندر عمارتیں ہیں وہ انتہا سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور دیرپا جو کہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر اس اسٹوپا کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک منتی اسٹوپا ہے، یہ جو بڑے مین اسٹوپا کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تو اس کے 4 کونے ہیں۔ جس طرح بھی انسان کی حیثیت ہوتی تھی یا اس کی مالی حالت ہوتی تھی، اس لحاظ سے پھر وہ اسٹوپے بناتا تھا۔ اب پھر اس کے علاوہ یہ جو جتنے بھی یہاں پر آپ کو اسٹوپوں کے سائڈوں پہ راہداریاں نظر آ رہی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ امیر لوگوں کی اسٹوپے تھے، بلکہ ان راہبوں کے بھی اسٹوپے اس میں شامل ہیں جو یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کے شاگرد اور شاگردوں کے علاوہ جو دور دراز سے لوگ آتے تھے، وہ بھی ان اسٹوپوں کا طواف کیا کرتے تھے، جس طرح ہم مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اسی طرح ادھر آ کے دعائیں مانگتے تھے جس طرح ہم خانہ کعبہ میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک اہم بات جو قابل غور ہے کہ مقامی کلچر جو ہے اس نے انسانی عقائد پر بہت زیادہ اثرات چھوڑے ہیں۔ مثلا مسلمان جب برصغیر میں رہے تو ہندوؤں اور سکھوں کے جو نظریات تھے وہ مسلمانوں کے اندر بطور رسم شامل ہوئے، پھر وہ دین کا حصہ بن گئے۔ آپ سوچیں وہ کون کون سے تھے۔ امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی معلوماتی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور 7 کمنٹس دے دیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ابھی چلتے ہیں کسی نئے سفر کی طرف۔